ہمارے ساتھ اس وقت ہیں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب کافی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں, لیکن جو سب سے پہلی چیز ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میڈیسن جو ہے جو یوز ہو رہی ہے اب تک وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس سے میں آپ سے سٹارٹ لوں گا, پھر فردر ہم آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا آج آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, آپ نے بات بھی کی ہے کہ کچھ میڈیسنس ہیں جو اس میں ہیلپ کرتی ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ٹیمرا آئی تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی اور بڑی مہنگی پھر جو ہے وہ بلیک ہو کے بکی. ڈیکزامیتھاسون کی رپورٹ آئی, ریسرچ آئی, اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان میں اس کو اناؤنس کیا گیا کہ ہاں جی یہ بھی ہیلپ کر رہی ہے, وہ بھی غائب ہو گئی. آج آپ نے صبح جو ہے وہ ریمڈیوزر کے لیے بتایا ہے کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے امپورٹ کی بھی اجازت دے دی اور لوکل پروڈکشن کی بھی اجازت دے دی ہے. پھر میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈیکزامیتھاسون کا بھی ایشو کریٹ ہوا, اور تیسرا جو آج آپ نے اناؤنس کیا, ایسا تو نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب ایفرٹس کیے جائیں, چیزیں ہیلپ کرنا شروع ہوں اور پھر اس کے بعد وہ مارکیٹ سے اس طرح غائب ہوں اور نہ ملیں؟ جی بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے آپ کو, میرا خیال ہے بہت ضروری ہے آپ کے ناظرین کے لیے یہ جاننا کہ اصل ان دوائیوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ابھی تک کووڈ-19 کے لیے, کرونا وائرس کے لیے کوئی بھی حتمی مخصوص علاج دریافت نہیں ہوا. جب ہم ایکٹیمرا یا ٹوسیلوزومیب جو اس کا جینرک نیم ہے, اور یا ہم ریمڈیسیویر کی جب بات کرتے ہیں یا ڈیکسامیتھا, یہ دوائیاں نئی نہیں ہیں. یہ ادویات پہلے سے دریافت شدہ اور مختلف دوسری بیماریوں کے لیے استعمال ہو رہی تھیں. ان کا اب استعمال ٹرائی کیا گیا کووڈ-19 میں, تو انہوں نے کچھ اثرات دکھائے ڈفرنٹ سٹیجز پر. اگلی بات لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فوراً کووڈ کے پیشنٹ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے, کسی کو وینٹ پہ لگے گی, کسی کو بعد, کسی کو پہلے. بالکل. اگلی بات میں یہی کرنے لگا تھا کہ یہ تینوں ادویات انجیکشنز کی صورت میں, تینوں ادویات جو ہیں کریٹیکل پیشنٹس کے لیے ہیں. یعنی مریض کا ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہے, اس کا آکسیجن پہ یا وینٹیلیٹر پہ ہونا ضروری ہے, اور اس کی پھر مختلف سٹیجز کے اوپر یہ ادویات دی جاتی ہیں انڈر ویری اسپیسیفائڈ ایڈوانسڈ میڈیکل کیئر. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کووڈ پازیٹیو ہو گیا تو آپ ایک انجیکشن لے لیں اور اپنے ڈاکٹر سے لگوا لیں. اس کا نقصان کافی ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہے, فائدہ بالکل نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اچھا, اب یہ ہے کہ ان ادویات کی دستیابی کی کیا صورتحال ہے. ابھی تک ہمارا ڈرگ رجسٹریشن جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے ڈریپ, وہ اب تک ایک ہماری مخصوص پروویژن ہوتی ہے کہ پیشنٹ نیڈز بیسز کے اوپر آپ امپورٹ کی اجازت دے دیتے ہیں. تو ابھی تک یہ ادویات جو ہیں خاص طور پہ ریمڈیسیویر پیشنٹس نیڈز بیسڈ کے اوپر دیا جائے. جب پیشنٹ نیڈ بیسڈ یعنی اس میں مریض کا نام ہوتا ہے کہ اس کے لیے دوائی چاہیے تو وہ امپورٹ کی جاتی ہے. اس میں ہم دوائی کی قیمت جو ہے وہ ان کا دردست ہے جو امپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ کتنے کی لیتے ہیں اور کتنے کی بیچتے ہیں. لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی. جو ایکٹیمرا ہے اس کی پرائس فکسڈ ہے, اس کی ڈفرینٹ ڈوزیج فارمولیشنز کی. جو ریمڈیسیویر ہے اس کے 2 امپورٹرز کو ہم نے اپروول دی ہے اور 12 مینوفیکچررز کو اپروول دی ہے. اچھا, یہ تو اچھی گڈ نیوز ہے کہ ایک چیز امپورٹ بھی ہو رہی ہے اور آپ لوکل پروڈکشن بھی اس کی کروانا چاہ رہے ہیں. اور اس طرح کی بھی اطلاعات تھیں کہ آپ لوگوں کو اس کو اپروو کرانے میں کچھ مشکلات کا سامنا تھا. وہ کیوں تھا؟ جب لوکل پروڈیوسرز ہمارے پاس ہیں تو پھر ہم کیوں جو ہے وہ اس میں یہ بڑی مشکل سے ڈریپ نے پھر اور آپ نے جو ہے اس کے اوپر کام کیا؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس جو مینوفیکچررز, ہمارے ہاں یہ اصل میں سلسلہ ہے کہ جب کوئی نئی دوائی آتی ہے اور ڈیمانڈ میں ہوتی ہے تو جو امپورٹرز ہیں خاص طور پہ یا پاسبل مینوفیکچررز ہیں وہ اپنی مطلب پہلے سے رجسٹریشن کروا لیتے ہیں تاکہ جب انہیں ٹیکنالوجی میسر ہو تو وہ اس کی مینوفیکچرنگ شروع کر دیں. ہماری جو اطلاع ہے اس کے مطابق ایکچولی مینوفیکچرر صرف ایک ہی اس وقت کر سکیں گے جو کہ لائسنسی بھی ہیں اس کی اوریجنیٹر کمپنی کے. لیکن اس کے علاوہ 2 امپورٹرز جو ہیں ان کو ہم نے اجازت دی, وہ بنگلہ دیش سے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں. تو
रॉ मटेरियल, नहीं फिनिश प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, और जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो रॉ मटेरियल मंगाकर प्रोड्यूस करेंगे यहाँ? जी, वो अपनी जो ओरिजिनल कंपनी है कैलिफोर्निया में, ठीक है, उससे रॉ मटेरियल लेंगे, वो जहाँ से भी उनको कहें कि आपको दस्तयाब कर दिया जाएगा, और फिर वो उसकी लोकल प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगे। तो जो इम्पोर्टर्स हैं, तरीका ये होता है कि हम, जाहिर है कि वो हमें अप्लाई करते हैं, उसका एक 6 से 12 महीने तक का प्रोसेस होता है, जिसको हमने 10 दिनों में मुकम्मल किया है, इसलिए कि एक इमरजेंसी की सूरत हाल है और हमने इसको फास्ट ट्रैक करके इसकी रजिस्ट्रेशन की है। फिर ये तो होता है कि जब आपने उसकी रजिस्ट्रेशन कर दी, फिर उसकी प्राइस फिक्सेशन होनी होती है। जी हाँ, ये असल इशू है। तो प्राइस फिक्सेशन हमारी ड्रग प्राइसिंग कमेटी करती है, फिर वो कैबिनेट में जाती है अप्रूवल के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट कैबिनेट मीटिंग में ये उसकी प्राइस भी अप्रूवल हो गई। और क्या प्राइस होगी उसकी, ताकि लोगों को पता चले वो ब्लैक में ना बिके, ये भी काइंडली बताएं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है जी, वो एक ही स्ट्रेंथ में है, तो उसके लिए उसकी कीमत मुकर्रर हुई है 10,600 रुपये। ठीक है, 10,600। इसका मतलब जो इससे ऊपर महंगी बेचेंगे वो ब्लैक की जाएगी? बिल्कुल जी, ना सिर्फ ये कि वो ब्लैक होगी या वो मतलब एक क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, ऑफेंसिव एक्टिविटी होगी, बल्कि इसके अलावा ड्रग ये जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये उनके ऊपर गिरफ्त भी कर सकती है। और हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स की क्या पोजीशन है, वो किस हद तक अच्छी बना सकते हैं ये मेडिसिन? नहीं, वो जब बनाएंगे तो यकीनन बड़ी क्वालिटी की दवाई बनाएंगे। वो जब यानी बनाएंगे तो उसकी प्राइस फिक्सेशन अलग से होगी, हर कंपनी की प्राइस फिक्सेशन अलग से होती है। राइट, तो ये इस मरहले से हम गुजर गए। जी। और रेमडेसिविर, ये आखिरी बात मेरे ख्याल जो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए जानने के लिए, कि कल से इंशाल्लाह ताला रेमडेसिविर की इनफ क्वांटिटी पाकिस्तान में मौजूद है। आज उसकी एक बड़ा बैच आ रहा है बांग्लादेश से, और कल से इस दवाई की कोई शॉर्टेज का कोई सवाल नहीं। और हमने इस सिलसिले में एक हॉटलाइन बनाई है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में, उसका नंबर है 080002737। ये जरा काइंडली नोट कर लें, और ये नंबर अगर हम चला भी सकें ताकि लोगों को ये प्रोडक्ट मिल जाए और ब्लैक में ना हो और लोग आसानी से इसको ले सके। जरा अगर आप रिपीट। 08000 3 दफा 02737। ठीक, ये नंबर है हेल्पलाइन, और ये हेल्पलाइन इस हवाले से है कि किसी भी शख्स को अगर ये मालूमात मिले कि इस कीमत से ज़्यादा कोई दवाई की कीमत पे बेच रहा है, या किसी ने होर्डिंग की हुई है, या कोई इस सिलसिले में किसी किस्म की भी कोई ज़्यादती हो रही है, तो वो इसके ऊपर फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। ठीक, हमारी टास्क फोर्स है ऑन मेडिसिन्स, वो इसके ऊपर उनको गिरफ्त करेगी। राइट। डॉक्टर साहब, पिछली जो मेडिसिन ब्लैक हुई या जिन लोगों ने किया, सब कुछ किया, उनके खिलाफ अभी तक क्या एक्शन हुआ? उनके बारे में जिन के बारे में इतला मिल रही है, हमारी टास्क फोर्स उनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है थ्रू आवर फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से इसकी शॉर्टेज की गई, या जो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वहां से शॉर्ट हुई है? ये चूंकि पाकिस्तान में तो बनती नहीं है, तो ये तो इंपोर्ट हो रही थी, और इंपोर्ट हो रही थी अब तक पेशेंट नीड्स बेस्ड के ऊपर। तो हो सकता है कुछ लोगों ने गलत नामों पे मंगवा ली दवाई, उसको होल्ड कर लिया और फिर उसको महंगे दामों बेचना शुरू कर